السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو دیا گیا نصیباً کتاب کا ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب کو چھوڑ کر وہ ان شیطانی رستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کہتے ہیں کفر کرنے والے لوگوں کے بارے میں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہ لوگ زیادہ ہدایت پانے والے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ایمان والے لوگوں کی نسبت راستے کی، یعنی ان کو سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ لوگ راہ راست پر ہیں، یعنی کفر کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ راہ راست پر ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہراً یہودیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی، اور ہم لوگوں کو بھی کتاب دی گئی ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو قرآن مل جانے کے بعد جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، ان سب کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کی عقل کس قدر خراب ہے کہ یہ مشرکین کو اور جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والوں کو یہ زیادہ ہدایت والا مانتے ہیں، اور ایمان والوں کو راستے سے بھٹکا ہوا قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب مدینہ کے اوپر چڑھائی کی، مسلمانوں پر پے در پے بدر اور احد میں حملے کیے، تو یہودی یہ قولاً عملاً یہ مشرکوں کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کا عروج ہماری تباہی کا سبب ہے۔ تو ان سے مشرکین مکہ نے یہ بات پوچھی کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ لوگ اگرچہ اپنی کتاب کے مطابق بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اہل علم مشہور تھے، مکہ کے لوگ تو امی کہلاتے تھے، یہ لوگ اہل علم تھے، تو انہوں نے اپنی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارا طریقہ کار درست ہے، مسلمانوں کو غلط قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کرنے کے بعد منافقین و منکرین کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام میں نفاق اختیار کرتے ہیں یا ظاہراً باہراً انکار کر دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو جبت سے مراد وہم اوہام جسے کہتے ہیں، خرافات، یعنی بناوٹی قسم کی باتیں، ان چیزوں کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے، جس طرح جادو ہے، ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں، جنتر منتر پڑے جاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ سیاروں سے مدد لیتے ہیں اور فالگیری کا کام کرتے ہیں اور تویز گنڈے کرتے ہیں، یا اس قسم کے، اور وہ یہ گٹکے اور اس طرح من کے ان چیزوں کو وہ باندھ کر اپنی حفاظت سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جبت میں آ جاتی ہیں، یعنی شیطانی طاقتیں، شیطانی چیزیں جن کا وجود اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھا جاتا ہے، کہ ایک منکا باندھ کے یا ایک دم کی ہوئی ہڈی یا ایک تعویذ باندھ کے ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا گویا انکار اس وقت وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جس نے ایسا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جبت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح طاغوت سے مراد ہر وہ باطل قسم کی طاقت، باطل قسم کا نظام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مقابلے میں لایا جائے،
اس میں یعنی کوئی گاؤں کا چودھری ہو، خاندان کا کوئی بڑا ہو یا کوئی پیر ہو، اپنا شیخ کسی کو بنا لیا جائے، حتیٰ کہ سوشلزم، جمہوریت، یہ ساری چیزیں، کمیونزم، یہ سب چیزیں یہ طاغوت کے اندر آتی ہیں، یعنی ایسی قوتیں جنہیں ہم قوت باطلہ کہہ سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر ایمان لانا یعنی ان کے پیچھے لگ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یعنی ایسا کرنے والے لوگ ایمان والے لوگوں کو کمتر اور راستے سے بھٹکا ہوا اور مشرکین کو راہ راست پر چلنے والا سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جتنے احکامات بیان کیے ہیں ان کو چھوڑنے والا احمق ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دیتا ہے پس ہرگز نہیں تم پاؤ گے کہ اس کے لیے کوئی مددگار ہو۔ یعنی اس آیت میں پچھلی آیت کے بیان کرنے کا مقصد واضح کر دیا گیا کہ ضد اور طاغوت پر ایمان لانے والے اگرچہ وہ زبانی طور پر کلمہ پڑھنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، مسلمانوں کے احکامات کو ماننے والے ہوں، لیکن جب وہ تعویذ گنڈا اور اس طرح کے غلط قسم کے دم، غلط قسم کے وظیفے، ان چیزوں پر ایمان لائیں گے تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس لعنت میں شامل نہ ہو جائیں۔ آج کل یہ بہت فیشن نکلا ہوا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی مرادوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، اپنے عزیزوں کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی مرضی چلانے کے لیے بعض ایسے الفاظ کے وظیفے کیے جاتے ہیں جو شرعاً غلط ہیں، یا ایسے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق استعمال کیے ہیں، ان لفظوں کو یا ان بد دعاؤں کو مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بناتے بناتے آخرت میں اللہ کی لعنت کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں کوئی بادشاہت دے رکھی ہو؟ فاذا، پس اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو نہ دیتے نقیرا، یہ نقرہ یعنی تھوڑی سی چیز بھی، معمولی سی چیز بھی یہ لوگوں کو نہ دیتے، گٹھلی کے شگاف برابر بھی، یعنی گٹھلی کے اندر جو گڑا ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی میں جو چیز اس کے اندر آ سکتی ہے اتنا سا بھی کسی کو نہ دیتے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ پھوٹی کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے، یعنی لوگوں کو جو دی ہے۔ یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس تحقیق ہم نے دی تھی یا دی ہے آل ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پس ان میں سے بعض ایسے تھے جو اس پر ایمان لے آئے۔ ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو اس سے رک گئے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے جہنم ہی سعیرا، جلانے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تنگ نظری اور ان کے بخل کا ذکر کیا ہے کہ یہ تو ایک ایسی بخیل قوم ہے کہ اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بادشاہت یعنی دنیا کی حکومت کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی آ جائے تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول 100% سچا ہے کہ اب دیکھیں کہ یہودی فی زمانہ پوری دنیا سے کس طرح سود کے ذریعے، ٹیکسوں کے ذریعے، مختلف ذرائع سے مال بٹور رہے ہیں، اور یہ مہنگائی اور یہ سب چیزیں انہی کا کیا دھرا ہے کہ یہ لوگ دنیا سے دولت کو کھینچنے کے شوق میں ہیں، اور بس دن رات ان کی یہی کوشش ہے کہ دنیا سے دولت کس طرح چھین لی جائے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو دین کو چھوڑ کر شیاطین کے پیچھے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں بھی یہی حرص اور ہوس آ جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بھی بہت سے حکمران، بلکہ
تمام حکمران ہی ایسے ہیں کہ جب بھی وہ پایہ تخت پہ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے اپنی رعایا سے دولت بٹورنے کے رستے پہ لگ جاتے ہیں۔ بس ان کی دن رات یہی سوچ ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، کیسے ٹیکس لگائے جائیں، کیا کچھ کیا جائے اور کس طرح ان سے دولت بٹوری جائے۔ تو ہر ایسا وہ شخص جو گھر کا فرد ہو یا خاندان کا فرد ہو، کوئی سربراہ ہو یا محلے کا کوئی کچھ عہدیدار ہو، اگر وہ دنیا سے اپنی رعایا سے دولت بٹورنے کے شوق میں ہے، مال و دولت کے اکٹھا کرنے میں لگا رہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف اور ان پر خرچ کرنے کی طرف توجہ نہ کرے، تو وہ انہی لوگوں میں شامل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک اس کے مخالف تھا۔ آپ نے اپنی کلی دولت لوگوں پر خرچ کر ڈالی۔ جو حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا تھا اس میں سے بھی معمولی حصہ رکھنے کے بعد باقی تمام چیزیں، تمام دولت آپ صحابہ کرام پر مجبور لوگوں کے اوپر خرچ کر دیتے تھے۔ تو یہاں ایک تو دنیاوی دولت کی حکومت کے بارے میں بھی ہے اور دوسرا شرعی حکومت کے بارے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شرعی حکومت عطا فرمائی، کہ ان کو یہ حکم دیا، ان کو یہ بتا دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے دنیا کی پیشوائی، دنیا کی سرداری، دنیا کی حکومت آپ کو دے دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت عطا فرمائی تو آپ کے دو بیٹوں میں سے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام انہی کی نسل سے آئے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور انہی کی نسل سے آگے موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ یعنی ہزاروں انبیاء علیہم السلام، جن کی تعداد لاکھ کے آگے پیچھے بتائی جاتی ہے، یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے۔ لیکن جب ان لوگوں نے، عوام نے نبوت کا حق ادا نہ کیا اور نبیوں کو ماننے کی بجائے ان کو قتل کر ڈالا اور ان کا انکار کر دیا، ان کے مد مقابل آ گئے، ان سے جنگیں لڑیں، ان کو جھوٹا کیا، ان کو اذیتیں دیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بدل دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ قیامت تک چلنے والی تھی۔ پہلے نبیوں کی نبوتیں تو دوسرے نبی کے آنے کے بعد منسوخ ہو جاتی تھی، نبی علیہ السلام کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری رکھنا تھا۔ اس لیے یہ بات ضروری تھی کہ کوئی ایسی امت سامنے آئے جو اس کی محافظ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں بڑی بڑی بادشاہتیں عطا کیں، ان میں بہت سے نبی بادشاہ رہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس سے رک گئے، یعنی انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، اور ایمان لانے والے تھوڑے اور انکار اور کفر کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو جزا قرار دیا، فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی نضجت جل جائیں گے، جلودہم یہ جلد کی جمع ہے، ان کے چمڑے، جلد کی جمع ہے جلود اور ہم آگے ضمیر ہے، ان کے چمڑے، بدلناہم تو ہم بدل دیں گے ان کو جلودن غیرہا اس کے علاوہ اور چمڑے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی جلے ہوئے چمڑے کے اندر مردہ پن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے چمڑے بار بار بدل دیں گے تاکہ ان کو دنیا کی نافرمانی میں کی وجہ سے پوری تکلیف کا احساس دیا جائے، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے نا، اس کا گناہ صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتا، اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، لیکن جس کے خلاف وہ جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔
تو اسی طرح ہر گناہ جو بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ بار بار اس کو دہراتا ہے۔ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے بار بار جھوٹ بولتا ہے، اس کی زندگی کے جھوٹ اکٹھے کیے جائیں تو کتنی ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بے نماز ہے، لوگوں کا مال کھانے والا ہے، رشوت خور ہے، یا اس قسم کے دوسرے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور ان کی زندگی ہی ایسے بیت جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں نے بہت سے لوگوں کا حق مارا ہوا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تو انسان انصاف نہیں کر سکتا پوری طرح 100%۔ یعنی دیکھیں کہ اب فرض کریں گے اگر ایک شخص 100 آدمیوں کا قاتل ہے تو اس کو عدالت کیا سزا دے گی؟ سزائے موت؟ اگرچہ وہ کہہ دے کہ اس کو 100 بار سزائے موت ہے، اس کو 1000 بار سزائے موت ہے، لیکن سزائے موت کتنی دفعہ دی جائے گی؟ ایک ہی دفعہ دی جائے گی۔ جب وہ مر جائے گا تو اس کو چاہے بار بار سولی پہ لٹکا دو، اس کے لیے تو تکلیف ایک دفعہ جو تھی وہ تھی، اسے بار بار ہم سزا دے ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اگر 100 کا قاتل ہے تو 100 مرتبہ اس کو زندہ کر کے 100 مرتبہ مار دے تاکہ انصاف ہو سکے۔ یعنی انصاف کا تقاضا صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جہنمیوں میں سے بعض ایسے جہنمی جن کے جرم کسی ایک دو انسانوں کے بارے میں نہیں ہوتے بلکہ حکمران ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کے جرم، ان کے جرائم بن جاتے ہیں اور وہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بم پھینک کر لاکھوں لوگوں کی جانیں اور صدیوں تک اس کے اثرات چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے اتنے بڑے بڑے جسم بنا دیے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور یعنی ان کے کندھوں کی چوڑائی 3 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنے بڑے بڑے جسم دیے جائیں گے، کیونکہ بڑی چیز کے جلنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ ان کو اتنے بڑے جسم دیے جائیں گے، ان کی جلدیں اتنی موٹی ہوں گی کہ جلنے میں وقت لگے گا، اور یہ بار بار جلیں گے اور بار بار ان کی جلدوں کو ٹھیک کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ من۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اپنی اس طرح کی تمام سزاؤں سے۔ تو یعنی اتنی بڑی بڑی سزائیں اس بات کا ہی تقاضا کرتی ہیں کہ یہ جرم بھی اتنے بڑے ہی کرتے تھے، جتنے بڑے ان کے جرم تھے اتنی بڑی ہی ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ تمام جہنمیوں کی سزا برابر نہیں رکھیں گے، ہر جہنمی کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دی جائے گی۔ جو تھوڑے گناہوں والے ہوں گے وہ تھوڑا عرصہ اپنی سزا کو پا کر نکل آئیں گے، لیکن جو زیادہ گناہ گار ہیں ان کو لمبا عرصہ، بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم سے محفوظ رکھے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں، تجری کہ چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر، ایک تو گناہوں سے پاک، پھر جسمانی آلودگی سے پاک، بول و براز، پسینہ، نزلہ، زکام، حیض، نفاس، تھوک، بلغم، ان ساری چیزوں سے جنتی پاک ہوں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں، یعنی ایسے سایہ دار درخت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درختوں کے سائے اتنے لمبے ہیں کہ اگر ایک مسافر تیز رفتار گھوڑے پر 100 سال اپنا گھوڑا دوڑائے تو ایک شاخ کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے سایوں میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا اور ایسی ایسی نعمتیں ان کو عطا کرے گا کہ جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے دنیا کی آسائشوں اور آرائشوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے نواز دے گا۔ تو اللہ نے جنت کے ساتھ جہنم اور جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ کیا کہ نیکی کرنے والا مایوس نہ ہو اور گناہ کرنے والا بھی مایوس نہ ہو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں گناہ گار ہوں
تو میرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ جب بھی اللہ کا حکم سنے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معافی مانگنے کی اور معافی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔